یار وہ بھی تو آپ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی کوئی مجھے نہیں معلوم، شاید I don't know. چلیں احسن اقبال صاحب، I hope everything is well. I don't know what just happened. شاید اپنے گھر سے ہی احسن اقبال صاحب اپنے گھر سے لائیو ہیں احسن اقبال صاحب؟ رہائش گاہ سے ہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا کچھ. I hope everything is well. ذرا دیکھیے گا. بہرحال تو احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. I hope کہ ہم ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں. اور مین وائل احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بتائے، پہلے پی ٹی آئی بتائے کہ وہ کیا ارادہ رکھتی ہے، بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا. پر چھوٹا بریک لیتے ہیں. السلام علیکم. ندیم بادامی کے لائیو شو میں انٹرویو کے درمیان احسن اقبال کو تھپڑوں اور مکوں کی بارش. وہ شخص کون تھا جس نے احسن اقبال کے ساتھ بدتمیزی کی اور گھر میں گھس کر کی؟ احسن اقبال نے ایسا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے احسن اقبال کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ ناظرین، جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ پوری یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی. ویڈیو کو مکمل دیکھیں. آئیے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمین کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکریہ. تو کہا کہ ہم تو آمادہ ہیں اگر وہ آمادہ ہوں. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلی مرتبہ تو نہیں کہا، وہ تو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، تو اس سوال کا پس منظر ہے کہ وہ کئی بار کہہ چکے. پھر عمران خان صاحب کا سخت ترین ٹویٹ آیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی سخت ترین پریس کانفرنس آئی، اور پھر گورنمنٹ نے تاثر دیا کہ اب جب تک یہ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، ہم بات نہیں کریں گے. پھر وزیر اعظم صاحب کا بیان آ گیا کہ جناب وہ ہم تو تیار ہے. تو یہ کیا سوچ تھی وزیر اعظم کے بیان کے پیچھے؟ دیکھیے وسیم بادامی صاحب، کسی بھی جمہوری عمل کے اندر بات چیت تو ایک اس کا باقاعدہ عمل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی جمہوری قوت بات چیت کا نہ انکار کرتی ہے نہ اس کی نفی کر سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کیا آپ بات چیت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک سیاسی اعلی کار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یا آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں. اگر تو آپ کو دوسرے فریق میں سنجیدگی نظر آئے پھر تو وہ ایک بابانی بامقصد بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف ایک پی آر کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے بات چیت کا ایک نقاب لگانا ہے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیے پی ٹی آئی ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ وہ باقاعدہ کسی بات چیت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ تحریک تحفظ آئین جو ہے اس کو آگے کیا ہوا ہے، اور ان کو ایک اپنا پراکسی بنا کے وہ اپنی ایک سیاسی کھیل یا چال چلنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر اس تحریک تحفظ آئین کے اندر اگر پی ٹی آئی میجر پارٹی ہے تو اس کو فرنٹ پر آ کر خود بات چیت کو لیڈ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے رضامند ہیں. لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو ایک رکھا ہوا بنا کے کوئی دیوتا یا مہاتما، اور باقی لوگ بات چیت کریں گے. اب دیکھیے نا، جب سر یہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں تو کنفیوژن ہے اور وہ ضرور سے پوچھتے ہیں، لیکن سر گورنمنٹ کی تو کنفیوژن آپ پہلے دور کیجئے کہ گورنمنٹ کبھی یہ کہتی ہے، وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اس پارٹی دہشت گرد پارٹی اس کو بین کرنا چاہیے، کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگے گی کوئی بات نہیں کرنی، کبھی کہتے ہیں کہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو گورنمنٹ کی بھی تو کنفیوژن نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اس میں بین کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. جی مثال کے طور پہ تحریک تحفظ آئین کے اندر جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں وہ جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم ان کو تو ویلکم کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ اس پوری تحریک کے اندر پی ٹی آئی کا ہے کہ جس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کا طرز سیاست کیا ہوگا. اگر آپ خیبر پختونخوا میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو بین کرنا ہے یا بات کی آفر کرنی ہے ان سے؟ جی میں عرض کروں نا، ایک سانس میں تو وہ دہشت گردی کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، دوسری سانس میں وہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہے اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا سیاست میں کیا پوزیشن ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں بات چیت کریں گے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کریں گے. اگر تو کنپٹی پہ پستول رکھ کے آپ شرائط کے ساتھ مشروط بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے. آپ کو غیر مشروط بات چیت کرنی پڑے گی، اور دوسری جو ملک کے اندر صورتحال ہے اس میں اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا کہ کیا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، آپ یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. کل تو جو رد عمل آیا اس میں انہوں نے حمایت کوئی کرتے ہیں پیشگی یا شرط آپ نہیں رکھی دہشت ہے. گردوں کی بالواسطہ تائید کرتے ہیں. آپ کا موقف کیا ہے؟ ابھی تک تو قوم کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے. ان کی ہمشیرہ صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں، ان کے پارٹی کے ترجمان کوئی اور دوسرا بیان دیتے ہیں، ان کے پارلیمانی گروپ کوئی تیسرا بیان دیتے ہیں. تو اس طرح تو شاید یہ نہیں چل سکتا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے آفر کر دی
تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو بلا مشروط انکنڈیشنل اس پہ ایکسیپٹنس ظاہر کر دی. اب اگلا قدم گورنمنٹ کیا کرے گی کہ ہاں جی چلے یہ کرتے ہیں, وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے گورنمنٹ نے تو جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے ہیں, اور اب یہ ان کے اوپر ہے کہ کیا وہ کس نوعیت کے مذاکرات چاہتے ہیں. میں ابھی آنیسٹلی پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ سب ایک پی ٹی آئی کا پلوائے ہے, کیونکہ وہ کھل کے اس مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے. انہوں نے ایک تحریک تحفظ آئین کا کور لیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے جیسے کہہ رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو اس وقت پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی طرف سے مطالبہ آیا کہ آئینی ترمیم کو اتفاق رائے سے کیا جانا چاہیے, اور ہم نے اس کو ویلکم کیا. اور اس وقت اسپیکر نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک تھے, اور اس پارلیمانی کمیٹی نے اتفاق رائے سے ایک مسودہ تیار کیا جس پر سب کا کنسنسس تھا. لیکن جب یہ وہ جیل میں لے کے گئے تو ان کے بانی نے اس کو ویٹو کر دیا. تو میرا مقصد ہے کہ جب تک ان کے بانی کلیئر نہیں ہے, جب ان کی جماعت کلیئر نہیں ہے, اگر آپ ان کی جماعت کا سوشل میڈیا دیکھیں, اس پر جس طرح کی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف, ہماری ریاست کے خلاف, ان کی جو بیرون ملک برانچز ہیں وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی کر رہی ہیں, کانگریس کے اندر لابنگ کر رہی ہیں. جو کام ہندوستان کے لابیسٹ کو کرنا چاہیے وہ پی ٹی آئی کے جو برانچز ہیں بیرون ملک وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو آپ اس سارے طرز عمل کے ساتھ کس چیز پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو اس کا آپ مطلب چاہتے ہیں آپ کی کچھ شرائط ہے کہ پی ٹی آئی ایکس وائی زیڈ کام کرے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس بات کا انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. کیا وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں, یا وہ اپنے بانی کو پاکستان کی ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, یا پاکستان میں کرپشن کے دفاع کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ابھی ان کے بانی کو سزائیں ہوئی ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جو ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے, مجھے ایک جھوٹے مقدمے میں انہوں نے جیل میں رکھا, اور آج موصوف اسی سیل کے اندر ہیں کہ جس سیل میں مجھے انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور ہمارے خلاف تو وہ مقدمے سارے جھوٹے ثابت ہوئے, ان کے خلاف تو وہ سچے ثابت ہوئے ہیں. اب یہ بجائے اس کے کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کریں, یہ اپنے لیڈر سے جا کے سوال کریں نا کہ آپ نے ہمیں سبق پڑھایا تھا کرپشن کے خلاف, یہ 7-7 8-8 کروڑ کے جو جیولری سیٹ ہیں آپ نے 40-50 لاکھ میں کس طریقے سے خریدے, پاکستان کا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کس طرح ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے اسے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کو آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. یہ چیزیں تو لکھی پڑھی کرپشن ہے. اگر یہ موڈ ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب نے آفر ہی کیوں کی تھی مذاکرات کی؟ پھر تو نہ کرتے, پھر تو وہ الزام پی ٹی آئی آپ پر لگائے گی جو ہم ان پر لگا رہے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات کرنا چاہتے نہیں, ایسے ہی کہتے ہیں. لیکن ہم نے آمادگی ظاہر کی تو ابھی اس طرح کی باتیں کرا کہ نہیں, پہلے جواب لیڈر سے پوچھو چوری کیوں کی تھی, پھر مذاکرات کریں گے. پہلے بتاؤ لیڈر بڑا ہے, ریاست بڑی, پھر آپ نہ کہتے پھر آفر ہی نہ کریں. پھر نہیں, میں نے تو یہ آپ کو ایک ذاتی رائے بتائی ہے کہ میرے خیال میں یہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ لوگ صرف مذاکرات کو ایک پولیٹیکل پلوائے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کھل کر پی ٹی آئی آئے نا, پی ٹی آئی اس بات کا مطالبہ کرے یا اس بات کا اقرار کرے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی معاملات پہ بات چیت کرنا چاہتی ہے, آئیں, پھر اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں. یہ کھل کر اس بات کا اعلان کریں کہ یہ آج کے بعد سے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف کسی قسم کی ہرزہ سرائی نہیں کریں گے, اور جو کچھ کیا اس کے اوپر یہ نادم ہے. ان سے پھر بامقصد بات چیت ہو سکتی ہے. ویسے تو یہ میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ مذاکرات کی بات کریں, ادھر سے بھی مذاکرات کی بات ہو, لیکن مذاکرات بامعنی بامقصد ہونے چاہیے نا. کس بات کے اوپر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا تو ہے سارا, آئین کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے, اگلے الیکشن کے شفاف ہونے کے لیے. اگر مذاکرات کا مقصد یہ کہ آپ بھی کوئی ایک این آر او حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھل کر آپ بات سر, انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں نہ پیشگی ملاقات. کوئی پیشگی شرط نہیں ہے. ہم تو نظام کی بہتری کے لیے, انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے, اگلا الیکشن شفاف ہو اس کے لیے, نیا چیف الیکشن کمیشن لگے اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. اور کیا کریں؟ قومی اسمبلی کی سطح پر اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کر, پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر بالکل یہ بات چیت ہونی چاہیے. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی ہم انہیں اسپیکر صاحب پھر لیں انیشیٹو لیں, پی ٹی آئی نے تو آمادگی ظاہر کر دی ہے.
اگلے الیکشن کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنائیں. انہوں نے اس وقت بات ہماری نہیں مانی. آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سب باتیں ان سے کرتے رہے ہیں. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئیے اگر آپ باقی سنجیدہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بہترین جگہ ہے. پارلیمان کی سطح کے اوپر, اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اسپیکر صاحب کے وساطت سے ہم ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے آئین کو کس طرح اس پہ عمل ہو, کس طرح جمہوریت مضبوط ہو, کیسے پاکستان میں آزاد شفاف انتخابات ہوں, ان سب کے لیے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے. آپ نے کہا آج پھر تذکرہ کیا کہ میرے والے سیل میں خان صاحب موجود ہیں. خان صاحب اس وقت بہت برے حالات میں ہیں کیونکہ آپ کو تو بہت تنگ حالات میں رکھا گیا تھا, رائٹ؟ دیکھیے میں تو ایک ملزم تھا نا. اگر ایک ملزم جس کا کوئی جرم نہیں تھا اس کے لیے وہ سیل ٹھیک تھا, تو ایک شخص جس کے جو سزا یافتہ ہے اس کے لیے تو پھر وہ مناسب ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ سیل خان صاحب کے لیے, اگر خان صاحب کے لیے وہ بڑا تنگ ہے تو آپ کے لیے تھا. خان صاحب جب باہر آئیں گے تب پوچھوں گا آپ سے, پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے. پی ٹی آئی معافی مانگے کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا. اگر وہ واقعی سیل بہت تنگ ہے تو اگر وہ میرے لیے ٹھیک تھا. آپ واحد آدمی جو سیل میں رہ کر آئے ہیں, تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہے تنگ بہت بہت مشکل ہے یا کشادہ ہے؟ جی وہ ایک مناسب سا سیل ہے. تنگ سیل نہیں کہہ سکتے لیکن جیل کا جیسا سیل ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو سہا. ہم نے کبھی شکایت نہیں کی. جیل جیل ہوتی ہے. اچھا جی. اور آپ کو مناسب حالت میں رکھا گیا ہے نہیں سر؟ ٹورڈز اینڈ یہ پتا نا آخری 2 منٹ میں یہ پی آئی اے مناسب حالت میں نہیں ہے. ان کو تو ہمارے اوپر انہوں نے کیمرے لگائے ہوتے تھے, بندے کھڑے کیے ہوتے تھے کہ یہ کسی سے ملاقات نہ کریں, ان کو کیا ان کی حرکات ہیں, یہ آپس میں نہ ملیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. خواجہ آصف صاحب کو سردیوں کے اندر گرفتار کیا, وہ نیچے سونے کے لیے نہ کمبل دیا, فرش کے اوپر سلایا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا, یہ سب کل کی باتیں ہیں, سب کو یاد ہے. تو آج یہ کس منہ کے ساتھ شکایت کرتے ہیں؟ خان صاحب تو تقریباً ہمارے مقابلے میں 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. نہیں نا, آپ نے ابھی تو کہا احسن صاحب کہ اسی جیل میں جس میں آپ کو رکھا تھا, تو یا تو وہ بھی 5 سٹار تھی, اس میں آپ تھے, اور یہ بھی وہ ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں نا. ان کو تو ایکسرسائز مشین ہے, ہمارے پاس تو کوئی ایکسرسائز مشین نہیں تھی. ہمارے پاس تو گھر سے دیسی مرغ نہیں بن کر آتا تھا. دیسی مرغ اور پتہ نہیں جوس اور کیا سب کچھ ملتا ہے. تو جو سہولیات ہیں ان کے پاس, جو آج انہیں سہولیات ہیں, ان کا تو 10واں حصہ ہمارے پاس نہیں تھا جیل کے اندر. چلیں ایسا نہیں بات آج ظاہر ہم اس طرح بات نہیں کر پائے, لیکن اب ایک نشیر صاحب سے پھر ادھار ہے, چونکہ ہم چاہتے تھے کہ پی آئی اے کے حوالے سے کچھ بات کریں کہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہوتا تھا آپ کی کہ پی آئی اے کو جو ٹرن اراؤنڈ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں نہیں چلائی گئی اور کیوں جو ہے وہ آپ نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا؟ لیکن آخری 30 سیکنڈ میں مختصر جواب دینا, تیسری بات بعد میں کریں گے. وسیم آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 غالباً 16 یا 17 کی بات ہے, ہم نے پی آئی اے کی بہت اچھی اس وقت پرائیویٹائزیشن, بلکہ آپ کہہ لیجیے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ لی تھی. اس کی پروپوزل تھی جو ایک ہمارے دوست ملک کے تعاون سے تھی, اور اگر اس وقت وہ بروئے کار آ جاتی تو آج پی آئی اے کہاں سے کہاں بلندیوں پر ہوتی. لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے اس کے خلاف احتجاج کیا, اس کو اپوز کیا اور اس کو سیبوٹاج کیا. اور اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئے تو جو انہوں نے بیانات دیے, اس نے نہ صرف پی آئی اے کو کریش کیا بلکہ ہماری ہوا بازی کی صنعت کو تباہ کیا, اور پی آئی اے کو کئی 100 ارب روپے کا جو نقصان ہوا یورپ کے اور امریکہ کے روٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن آج نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے. ان کی ہمشیرہ صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں, ان کے پارٹی کے ترجمان کوئی اور دوسرا بیان دیتے ہیں, ان کے پارلیمانی گروپ کوئی تیسرا بیان دیتے ہیں. تو اس طرح تو شاید یہ نہیں چل سکتا. وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی تو آپ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی کوئی مجھے نہیں معلوم, شاید آئی ڈونٹ نو. چلیں ایسا اقبال صاحب, آئی ہوپ ایوری تھنگ از ویل. آئی ڈونٹ نو واٹ جسٹ ہیپنڈ. شاید اپنے گھر سے ہی ایسا اقبال صاحب اپنے گھر سے لائیو ہیں ایسا اقبال صاحب؟ رہائش گاہ سے ہی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا کچھ. آئی ہوپ ایوری تھنگ از ویل, ذرا دیکھیے گا. بہرحال تو احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی ہوپ کہ ہم ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں. اور مین وائل احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بتائے, پہلے پی ٹی آئی بتائے کہ وہ کیا ارادہ رکھتی ہے, بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا. پر چھوٹا
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा. जी नाजरीन, आपने एहसन इकबाल की गुफ्तगू सुनी। एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है जो कि कभी इदारों पर हमला करती है और कभी कभी पाकिस्तान के नौजवानों को वर्गलाती है। नाजरीन, एहसन इकबाल साहब को ये भूल चुका है कि जब नून लीग वालों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जब नून लीग ने पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को जन्म दिया, बेनज़ीर की तस्वीरें इन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे गिराई, एहसन इकबाल साहब को वो भी वक्त याद करना चाहिए। नाजरीन, दुनिया में कोई भी ऐसी पार्टी, चाहे बरतानिया की हिसाब लगा लें, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिससे गलतियां नहीं हुई, और दुनिया में कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जिससे गलतियां नहीं हुई, मगर लीडर बनता ही तब है जब वो गलतियां करता है। इमरान खान से भी गलतियां हुई होंगी और नवाज शरीफ सिंह ने भी गलतियां की हैं, और अब शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भी गलतियां कर रहे हैं। नाजरीन, जब बंदा इक़्तिदार में होता है ना, तो उसको सब लोग छोटे नज़र आ रहे होते हैं, और वो जो जुल्म करता है वो कहता है कि ये मैं इंसाफ कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास ताकत होती है, उसके पास अदालतें होती हैं, उसके पास इदारे होते हैं, और वो जो भी काम कर रहा होता है वो उसको यही लगता है कि ये मैं इंसाफ कर रहा हूँ, ये मैं हक़ की बात कर रहा हूँ, मगर असल में वो ताकत के नशे में इतना आगे चला जाता है कि उसका वापस आना मुश्किल होता है। नाजरीन, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें, कोई भी इनमें गद्दार नहीं, कोई भी इनमें पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, सब पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और पाकिस्तान के इदारों को भी चाहिए कि वो सियासी जमातों के लीडरों का एहतराम करें, और जो लीडर हैं सियासी जमातों के, इनको भी चाहिए कि ये इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी ना करें। नाज़रीन, आपको पता है कि इदारों में भी सियासत है और अदालतों में भी सियासत है। आज जो अदालतों का निज़ाम ख़राब हुआ है, जो इंसाफ का निज़ाम ख़राब हुआ है, जो 27वीं और 26वीं आइनी तरमीम पेश की है, इसमें सियासतदानों का भी कसूर है और इसमें जजों का भी कसूर है। नाज़रीन, ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है। हमारा जो हमसाया मुल्क है उसमें आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। हाँ, आर्मी चीफ काफ़ी दिलेर हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और ज़हरी बात है कि हमारे से बहुत बड़ा मुल्क जो 10 गुना बड़ा अपने आप को समझता है, मगर है नहीं, वो अपने आप को 10 गुना बड़ा समझता है, मगर उसको पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने ऐसा मज़ा चखाया है कि वो दोबारा कभी भी नाकाम कोशिश नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की। आज पाकिस्तान जो है सफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को